منہ میں زخم جو ایف تھی کہلاتے ہیں ان میں کاربوویج اچھا اثر دکھاتی ہے، مگر اس کا تعلق سارے منہ کی اندرونی ممبرین سے ہے۔ میں نے بتایا تھا اس میں جو گمز ہیں مسوڑے وہ بھی دانتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، سارا اندر کا نظام ڈھیلا سا اور کچا کچا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جراثیم وہاں پلنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ عام طور پر ایسے منہ میں دانتوں کے نیچے کلوں کا آنا اور بعض حصوں کا اپنے دانتوں سے کٹنا ایک طبی بات ہے، اور ایسے بچے جن کے معدے بریک ڈاؤن کر جائیں ان کو ہمیشہ ایف تھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارا جو معدے کی جھلیوں کا حال ہے وہی منہ کا ہوتا ہے، اور منہ معدے کا آئینہ ہے اصل میں۔ تو السریشن، گہری السریشن تو نہیں، مگر اگر ڈھیلی ہو جائے اور پھر زخم ہونے شروع ہو جائے منہ پہ تو اس سے ایف تھی ہوتے ہیں۔ یہ صرف کاربوویج کی بات نہیں ہے، بہت سی بیماریوں میں موجود ہے۔ نکسوامی کا بھی اس میں کام آتا ہے، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، لیکن کالی میور ہے، سیریشیا ہے، یہ سب کام کرتے ہیں۔ لیکن کاربوویج کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سارے منہ کو آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ اس کے مثلا گلے کے خراب متورم ہوتے ہیں، اس میں درد اور وائلنس اتنی نہیں ہے، لیکن سپوریٹ کر رہے ہیں گلے۔ یہ اور کس دوا میں پائی جاتی ہے بات، ایک میں نے آپ کو بتائی ہوئی پہلے بھی، بیکٹیشیا، کاسٹیکم وغیرہ سب میں درد ہوتی ہے، اور بیلاڈونا میں بھی بڑی نمایاں درد ہوتی ہے، فاسفورس میں بھی ہوتی ہے، اکثر گلوں میں درد ہوتی ہے۔ جہاں گلے کی حالت خراب ہو اور درد نہ ہو وہاں یہ ہے کاربوویج کا امکان ہے، اور بیکٹیشیا کا۔ جی کاربوویج بتائی ہوگی میرا خیال ہے، کلکیرے کار میں بھی ہو سکتا ہے، کاربوویج میں بھی ہے یہ، کیونکہ کاربوویج میں بھی یہ سن ہو جانا جلد کا یہ ایک خاص بات پائی جاتی ہے، اور جہاں جلد کا سن ہونا پایا جائے گا وہاں میوکس ممبرین کا سن ہونا بھی پایا جائے گا، اور وہاں درد کے احساس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض بیماریوں کا مزاج ہے وہ اگر آپ پہچان لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس میں گلے کے اندر درد کے احساس میں کمی ہوتی ہے، لیکن بیماریاں ہر قسم کی پنپ رہی ہیں، لیکن ایف سی کے درد میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ جو درد ہے اس کا تعلق سکن سے نہیں ہے، بلکہ زخم ذرا سا گہرا ہو کر جو نرز اندر ہیں سکن کے ان کو محسوس ہوتی ہے وہ درد، اور جو اس کی ہے گلے کے ٹونسلز کی درد وہ ارد گرد جو باریک جھلیاں ہوتی ہیں اس کی درد ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو اسپرے سے اس کو فرق پڑتا ہے، لیکن کاربوویج میں ایف ٹی کا آپ یاد رکھیں، اور منہ کا گندا ہونا، اور دل منہ بریک ڈاؤن ہونا، اور گلینڈز کا خراب ہونا، لیکن نسبتاً درد نکلنا۔ جگر متورم ہو جاتا ہے، معدہ آہستہ آہستہ زخمی ہو جاتا ہے، لمبے عرصے تک ڈھیلا رہ کے، ایک تو اس میں ڈھیلا پن جو معدے کا ہے ایک دفعہ جو پھول گیا پھر وہ سکڑتا نہیں، اور ایسے لوگوں کے مردوں ہوں یا عورتیں ہوں ان کے جو پیٹ بڑھتے ہیں معدہ ڈھیلا ہونے کی وجہ سے وہ پھر وہیں ٹھہرتے جاتے ہیں، پھر اور بڑھ جائیں گے۔ ان کے لیے ڈائٹنگ بھی بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ ایک گولا جو سب سے زیادہ اہم ہے حصہ وہاں وہ پھر بھی رہتا ہے، اور معدے کے پھولنے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر آپ ڈکار لے کے اس کو ہوا خارج بھی کر دیں معدے کی تو وہ دوبارہ چوس لیتا ہے ہوا۔ جو معدہ ایک دفعہ پھیل جائے اس کی یہ مصیبت ہے کہ اس کو الاسٹک ہو جاتا ہے اس سائز میں آ کے، اس کو دبا بھی دیں پھر دوبارہ وہ ہوا کھینچتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب وہ ڈکار لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈکار سے ہوا نکالی ہے، حالانکہ ساتھ وہ زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اندر، اور بولتے وقت بھی ہوا داخل ہو جاتی ہے ایسے وقت۔ جگر متورم ہو جاتا ہے،
اعضاء کا ڈھیلے ہونے کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں.